تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں، قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، مفتی عامر صاحب، قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب اور جناب شجاع الدین شیخ صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اب ظاہر مختلف نسبتیں ہیں آج کے دن کی بھی، تو پہلے اگر شجاع یہاں سے ہم آغاز کر لیں کہ آج ظاہر پہلا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور پھر جناب خطیۃ الکبریٰ سے بھی منسوب آج کا دن، تو کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ وسیم بھائی، ایک تو یہ پہلا عشرہ سمجھیے کہ وہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے، رحمت کا عشرہ، اور بظاہر بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وقت باقی ہے اس سے بھرپور استفادے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کلام ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا سے ان کا ساتھ ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی اظہار بھی فرماتے، اور کبھی ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے کہا کہ آپ تو ان کو یاد کرتے ہیں، اور آپ ان کو یاد کر کے کبھی آنسو بھی بہاتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت سارے پہلوؤں کو بیان فرمایا کہ کیوں نہ یاد کروں، جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی، اور جب لوگ میری مخالفت کر رہے تھے تو وہ میرے ساتھ تھیں، میرے اس کام میں شریک تھیں۔ گویا کہ آج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہم تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، اور اس سارے دین کے پہنچانے کے تسلسل میں جو آپ کے گھرانے کے لوگوں کی قربانیاں ہیں اور محنتیں ہیں، وہ سارا مال جو اماں خدیجہ بڑی متول اس معاشرے کی بہت ہی مالدار خاتون تھیں، اور ان کی بڑی بہترین تجارت چلتی تھی، لیکن جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اور آغاز دعوت دین کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ سارا مال دین کی دعوت کے لیے لگ رہا ہے۔ اس تناظر میں اگر آج ہم اپنے گھرانوں کو دیکھیں تو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی گئیں، دین کے حوالے سے بھی، دعوت کے حوالے سے بھی، اور جتنا ایک گھر کی خاتون کی سپورٹ اس کے شوہر کو میسر آئے گی، اتنا دل جمعی کے ساتھ باہر جو ہے وہ دین کا کام ہو سکے گا۔ یہ بھی وہ پہلو ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ جس کو ہماری امت کی خواتین کو دیکھنا چاہیے۔ اور آخری بات مختصراً یہ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن بہرحال اللہ کے رسول ایک مرد ہیں، اور امت میں عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل امت کی ماؤں کے ذریعے سے ہوگی، اور اس میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار بھی بہت عظیم ہے، جس کو ہماری امت کی عورتوں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ ان عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چل کر امت کے لیے نفع کا باعث بن سکے۔ سبحان اللہ۔ جی مولانا رضا داؤدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شجاع بھائی نے بیان فرمایا، اسی کو اگر ہم آگے مزید دیکھیں، قرآن مجید میں سورہ والضحیٰ کے اندر پروردگار عالم نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ اچھا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ ابتدائی اور جو تیسری آیت یعنی جو سیکوینس میں نے بھی جس کے ساتھ تلاوت کی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے دو محسنوں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا۔ کہ اے حبیب کیا ایسا نہیں ہے، یعنی یہ بالکل وہ محبوب کی جو حبیب کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے نا، وہ انداز ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کب تنہا چھوڑا، کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو پناہ عطا کی، اور اس پناہ کے بارے میں مفسرین نے اتفاق رائے سے اس بات کو لکھا کہ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس کنٹریبیوشن کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا، یعنی ان کی پناہ کو پروردگار عالم نے اپنی پناہ قرار دیا۔ اور اس کے بعد جو اختتامی جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، خدا نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ کون سا مال ہے کہ جو اتنا مطہر اور اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو غنی کر دیا۔ اس پر بھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وہ مال بابرکت تھا کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس تنگ دستی کو دور کر دیا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جس طریقے سے بھی بھائی بیان فرما رہے تھے کہ کنٹریبیوشن بہت عظیم الشان ہے، ایک رول ماڈل ہے، ان کا گھر خاص طور پر، یعنی وہ گھر کہ جس کو اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، اسپیسیفک ان کتابوں میں دیکھیں جو مکہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں، یعنی اماکن مکہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں آپ کو بیت ختیجہ کا تذکرہ نمایاں انداز میں نظر آئے گا۔ یعنی دو مکانات خاص طور پر، ایک مولد النبی
کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس کو کہا گیا مولد فاطمہ۔ وہ وہی بیت خدیجہ ہے کہ جسے پیغمبر اکرم نے اپنی رہائش کے لیے پسند فرمایا، وہیں پر پیغمبر اکرم نے سالوں گزارے۔ اور آپ دیکھیے وہاں پر جو پرانی کتابیں اس کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے قبۃ الوحی تھا، اس لیے کہ کتنی وحی ایسی ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر اسی گھر میں نازل ہوئی، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ جو آیت ہے اس کا مزاج آپ دیکھیے، یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم نے کمبل اوڑھا ہوا ہے اور پیغمبر اکرم کو پروردگار مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے کمبل کے اوڑھنے والے، قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر وربک فکبر، وہ پورا ایک دستور جو دیا گیا۔ اسی طرح سے ملتا ہے قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جو 73واں اور 74واں جو سورہ ہے یہ بالکل جوڑے کی شکل میں، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اے چادر کے اوڑھنے والے، یہ سب گھر کی بات ہو رہی کہ گھر میں انسان لیٹا ہوا ہے چادر اوڑھ کر، گھر میں انسان لیٹا ہوا ہے کمبل اوڑھ کر، اور پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے یہ واقعات بیت خدیجہ کے ہیں، وہیں پر یہ سارے واقعات پیش آ رہے تھے، اور جناب خدیجہ اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتی تھی پیغمبر اکرم کو۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس موقع پر بھی جناب خدیجہ کے جو الفاظ ہیں کہ آپ کا رب آپ کو قطعاً تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ مطمئن رہیے، آپ یتیموں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، آپ امین ہیں، اور پیغمبر اکرم کی دلجوئی کرنا، ان کو حوصلہ دینا، تقویت، پیغمبر اکرم پروردگار عالم کی طرف سے بہت زیادہ اسٹرینگتھ رکھتے ہیں۔ مگر جیسے کہ ابھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر اس طرح کی دلجوئی چاہتا ہے، اور خاص طور پر اگر موافقت کرنے والی، اکوموڈیٹ کرنے والی خاتون موجود ہوں، بیوی موجود ہوں، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ جب بھی کسی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے اس کے ذکر سے برکت حاصل کرنا، جیسا کہ ابھی ہوا۔ صحیح۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کریں، بالکل صحیح، یعنی ان کی سیرت سے ہم کچھ تعلیم حاصل کریں، کچھ سیکھیں۔ صحیح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جنہیں زمانہ جہالت میں ملکۃ العرب کا خطاب ملا، واہ، اور پھر زمانہ اسلام میں ان کو صدیقۃ الکبریٰ کا خطاب ملا۔ یہ دونوں بڑے عظیم خطابات ہیں، یعنی عرب کی ملکہ ہونا جی جی، اس زمانے میں کہ جو جہالت کا دور تھا، جس زمانے کے اندر طاقت کی حکومت تھی، جس زمانے کے اندر عورتوں کا خصوصی استحصال کیا جاتا تھا، اس موقع پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پاک دامن ہونا، اور اس موقع پہ پورے عرب میں سب سے بڑی تاجرہ ہونا، یعنی تجارت کرنا باقاعدہ، اور اہم ترین اصطلاحات تجارت کی اور دور حاضر کی، جسے ہم مداربہ کہتے ہیں، باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کو اس طریقے سے انہوں نے تجارت کے لیے باقاعدہ کہا کہ آپ اس طرح کیجئے۔ پھر نہ صرف تجارت کا کہا، بلکہ چونکہ ملکۃ العرب تھی تو عرب کی ملکہ جو ہے وہ عرب کے بادشاہ کے ہی حق میں آنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کیا خواتین بھی نکاح کا پیغام دے سکتی ہیں؟ جی جی جی، یہ حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس میں بڑی خاص حکمت موجود ہے۔ دیکھیں کہاں آج کے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ گناہ کی دعوتیں دی جاتی ہیں، صحیح ہے، اور کہاں یہ ایک عظیم خاتون آپ کو یہ سکھا رہی ہیں، یہ پیغام دے رہی ہیں کہ مطلب آپ اس طریقے سے نکاح کا پیغام بھی دے سکتے ہیں، اور خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی پاک دامنی کو اور زیادہ عفت اور عصمت کے ساتھ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے پاکیزگی کا، سچائی کا، تجارت کا، دیانت کا استعارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ آج عشرہ رحمت کی آخری سحری ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی سحری جو ہے وہ عشرہ مغفرت کی ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کا روزہ گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، مولا عشرہ رحمت کے صدقے ہمیں اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرما، الہ آمین، اتنا حصہ عطا فرما کہ اگلے عشرے میں ہم مغفرت کے قابل ہو جائیں۔ واہ واہ۔ جی، دوسری بات کہ جس طرح تینوں صاحبوں نے ماشاءاللہ بڑی مفصل گفتگو فرمائی، آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں تھا کہ آپ کی شادی حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ تمام کی تمام پاک بیبیاں
ان پر پہلے سے انتخاب تھا کہ ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج بننا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اسی لیے رب تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ یہ ساری جو اے نبی آپ کی ازواج ہیں یہ بہت پاک صاف ہیں اور یہ سب کی سب آپ کی امت کی مائیں ہیں۔ یہ حتمی مہر ہم نے نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لگا دی۔ سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، پاک صاف شروع سے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بزنس وومن ہے اور کامیاب بزنس کر رہی ہیں، کامیاب تجارت کر رہی ہیں۔ اب پتہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر بھی کوئی اگر تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں تو ان کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ آپ کی نظر انتخاب کیسی تھی کہ غلام میسرہ سے پورے حالات پوچھے اور اس کے بعد پھر نکاح کا پیغام دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عیش و آرام میں ہونے کے بعد جب آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو دنیا پھر ایک طرف ہو گئی اور میرے آقا علیہ السلام کا دربار، ان کی بارگاہ، ان کا گھر ایک طرف آ گیا۔ اور پھر کس طریقے سے غربت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ پہلے وحی کے بعد داؤدانی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ آقا علیہ السلام پر جب وحی مبارکہ نازل ہوئی پہلی مرتبہ تھی تو آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے کہ زملونی زملونی، اور پھر پورا واقعہ سنایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت تاریخی الفاظ ہیں جسے احادیث میں نقل کیا گیا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی پریشان نہیں فرما سکتا۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ ساری صفات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، پھر ان کا کہنا یہ ایک کامیاب، یعنی کیسی نیک سیرت بیوی ہیں کہ اپنے شوہر کا غم ہلکا کر رہی ہیں، ان کی جو پریشانی ہے اسے ہلکا کر کے پیش کر رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شعب ابی طالب میں 3 سال تک حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں، ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کی۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب وحی مبارکہ کا سلسلہ ہے تو اس وقت بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ ہے۔ پوری زندگی ایک کامیاب بیوی کیسے ہوتی ہے، ایک کامیاب ماں کیسی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین بندی، ایک بہترین عورت کیسے ہو سکتی ہے، تو ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اور ہماری آج کی خواتین اگر کامیابی چاہتی ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور آخری بات کہوں گا کہ انتقال کے بعد بھی آقا علیہ السلام یاد فرماتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھولتے کیوں نہیں؟ فرما اس کے معاملے میں مجھے کچھ نہ بولا کرو کہ جس وقت کوئی میرے ساتھ نہیں تھا وہ میرے ساتھ تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ، اللہ اکبر۔ آج ذرا وقت کم ہے، میرا کوئکلی ایک سوال شجاع بھائی یہ بتائیے، اب جو کرنٹ سچویشن ہے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ابھی میں نے تفصیل سے واقعہ عرض کیا آپ سے کچھ دیر پہلے کا، اس شہر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے، ڈاکٹر فرقان، آپ کو بھی شاید علم میں ہو کہ کس انداز سے وہ کورونا کی تشخیص ہوئی 3 دن پہلے، کراچی کی سڑکوں پر 3-4 گھنٹے، آئی ایم سوری فار دا ورڈ، دھکے کھاتا رہا وہ ایک ڈاکٹر، ایمبولینس میں بیٹھا ہوا، اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا، واپس گھر گیا اینڈ ہی پاسڈ اوے۔ اور ابھی اس وقت عالمی میڈیا وغیرہ سب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورتحال اگلے 10 دن میں شاید ختم ہو جائے اور اگلے 10 ماہ میں ختم نہ ہو، اگلے 2 سال جاری رہے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی خبریں، ابھی جب یہ خبریں ان ڈاکٹر کی چل رہی ہے تمام نیوز چینلز پہ، تو لوگوں میں پھر پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ اللہ اب اس کا اینڈ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ ذرا میں چاہتا ہوں آخر میں آپ سب لوگ ایک جملہ اس پر بتائیے کہ لوگ کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وسیم بھائی، سب سے پہلی بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ امتحان کے لیے ہے۔ صحیح ہے۔ اور بدلتے حالات میں آزمائشیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتے اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ جس پہ بیتی ہے وہ زیادہ فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رہنمائی ہمیں خالق کائنات نے عطا فرمائی۔ آپ قرآن میں سورۃ الانعام دیکھیں، سورۃ الاعراف دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں قوموں پر سختیاں آئیں، تکالیف آئیں، لعلہم یضرعون، لعلہم یتضرعون، لعلہم یرجعون، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف گڑ گڑائیں۔ صحابہ کرام کے دور میں طاعون کا مرض پھیلا ہے اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ یہ دین اتنا پیارا ہے، اگر اس طرح کے مصائب میں کوئی اللہ کا بندہ انتقال کر جاتا ہے، صاحب ایمان ہے،
تو یقین رکھیں کہ وہ شہادت کا رتبہ بھی پائے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اسی طریقے پر اللہ کی ذات، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کرونا وائرس جو کچھ بھی ہے ہمارا ایمان ہے کہ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. جو وہ اللہ کی شان کیا ہے، کن فیکون، وہ کہے کہ ہو جائے وہ ہو جائے. وہ جب چاہے اس کی تاثیر کو ختم کر دے گا، یہ یقین بھی رکھنا چاہیے. اچھا پھر آئیے اسباب کے اعتبار سے سیدنا عمر کا وہ جملہ بھی یاد رہے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کا جواب دے ہوں. تو ہر ایک یہ دیکھے جو ذمہ داریوں پر فائز ہے، کیا اس نے اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. میں کوئی پولیٹیکل انالیسس کرنا نہیں چاہوں گا اس وقت، لیکن یہ دعوت ضرور دینا چاہوں گا کہ حکمراں ہو، ذمہ داران ہو، وہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جو افراد کی اور عوام کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی کیا اس کو ادا کرنے کی حتی الامکان انہوں نے کوشش کی. اور آخری بات، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، یہ پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، یہ اس وقت جو رات کا آخری حصہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو. ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، شفا مانگنے والا، تو آئیے ہم اللہ سے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. کیا اچھا ہو جن جگہوں سے پولیٹیکل تبصرے ہو رہے ہیں ان جگہوں سے رجوع اللہ کی دعوت دی جائے. جہاں سے صرف اسباب کی باتیں کی جا رہی ہیں وہاں سے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کی بات کی جائے تو اللہ انشاءاللہ رحم فرمائے گا، انشاءاللہ رحم فرمائے گا. اس میں مختصراً اور بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جتنی نرسز ہیں، جتنا بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ، پروفیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کو ہمارا سلام. وہ واقعاً مجاہدین کا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دوسری بات، جتنے بھی حکمران ہیں، جس طرح سے شجاع صاحب نے بھی فرمایا، ان کو اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپس کی چپکلش کی وجہ سے اگر عوام کا نقصان ہو رہا ہے تو دے آر رسپانسبل. وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اور ان کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے لوکل باڈیز ہوں. ان کا اپنا جو ڈیو رول ہے اس کو سنکرونائزڈ وے کے اندر ادا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ جتنے بھی افراد ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر یہ بھی طے شدہ ہے کہ صرف اور صرف ویلفیئر آرگنائزیشنز اور این جی اوز کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ عوام الناس، ان کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مسائل، مصائب، مشکلات، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں. خودکشی کوئی حل نہیں ہے. اپنے آپ کو ختم کر دینا میدان حیات سے فرار اختیار کرنے کے مترادف ہے، اور فرار وہ اختیار کرے جو فرار کے ماننے والے ہوں. حیدر کرار کے ماننے والے، رسول مختار کے ماننے والے فرار اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے. اس بات کو پوری طریقے سے دل جمی کے ساتھ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ میدان میں رہتے ہوئے مقابلہ کریں، اور ان تمام مشکلات کے اندر پڑوسی ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اگر کسی فیملی کے ساتھ کوئی زیادہ کرائسس ہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حال سے غافل ہونے کے بعد توقع نہ کرے کہ ماہ رمضان کی برکتیں وہ حاصل کر سکتا ہے. اپنی ایک روٹی کو آدھا کر دیں اور اپنے پڑوس تک پہنچائیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ استقامت کا مظاہرہ کریں، خودکشی کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پڑوس کے افراد ہیں، دیگر افراد ہیں، وہ مل جل کر ایک فیملی بن جائیں اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش. آخری آپ کل بالکل آپ سے آغاز کریں گے آپ کی جیسے سری معذرت کے ساتھ. جی وسیم بھائی، جس طرح آپ نے ذکر کیا نا حالات کا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنی خدمات ذمہ داری سے پیش کی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر کوتاہی برت رہے ہیں اور جو اس کے اندر اس وقت سیاست یا تجارت کر رہے ہیں تو وہ سراسر اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہوگی. یعنی ہمارے حکمرانوں کی اس وقت بہت بڑی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے، ریاست کے، قوم کے تمام حالات، مسائل کو حل کریں کہ کس طریقے سے. اس وقت وہ اپنے پوائنٹس نہ بڑھائیں. جہاں تک عوام الناس کی بات ہے اس میں چند نصیحتیں مختصراً کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مشکل گھڑی کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صبر کریں، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہوں. بندہ جیسا میرے بارے میں سوچے گا میں ویسا کر دوں گا. تو خبریں اگرچہ کہ اچھی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بہت وسیع ہے. اس کی رحمت پہ نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان مع العسر یسرا. غور کرنے والی بات ہے کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، یسر کے ساتھ عسر نہیں ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو عسر تو موجود ہے، اس کا مطلب یسر قریب ہے. ہمیں اس انداز سے سوچنا پڑے گا، ہمت بڑھانی پڑے گی. دیکھیں آپ ڈھلتے سورج کو دیکھیں گے تو دل بیٹھے گا، لیکن چڑھتے سورج کو دیکھیں گے تو آپ کو نئے نئے خیالات جنم لیتے رہیں گے. ہمیں اس انداز سے حوصلہ بڑھانا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں اگر ایک سبز ٹینی ہو تو تم لگا دو.
انتظار مت کرنا. یعنی اس حال میں بھی بندے کو آگے بڑھنا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ بندہ ہمت ہار جائے. سبحان جزاک اللہ. مفتی سہیل حمدی صاحب سے اسی حوالے سے آغاز کریں گے انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں